نزلا من غفور الرحیم. تو دیکھو بیمار کو کتنی سہولتیں ملی. بھائی پانی استعمال کرنا ضروری ہے، وضو بھی پانی سے ہے، غسل بھی پانی سے ہے، لیکن پانی نہیں ہے. اس کو عدم حقیقی کہتے ہیں فقہا، واقعی پانی نہیں ہے. یا پانی ہے یہ استعمال کا قابل نہیں ہے، مرض اتنا شدید ہے. دونوں صورتوں میں لم تجدوا ماء، پانی نہیں پا رہے ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، زمینی چیز پاک اس سے تیمم کر لو. اور پانی چھوڑ کر کے زمینی چیز، مفتابہی قول زمینی چیزوں کی تین ہے، مٹی ہے، ریت ہے اور پتھر ہے. تراب، رمل، حجر، یہ زمینی چیز ہے. لکڑی زمین سے نکلتی ہے مگر راکھ ہو جاتی ہے جل کر. سونا اور چاندی بھی نکلتے ہیں مگر پگھلتے ہیں. انسان بھی زمین سے نکلا ہے لیکن مٹی ہو جاتا ہے. یہ زمینی معتبر نہیں ہے. سعیدا طیبا، صاف ستھرا پاک اور زمینی ہو. اور زمینی میں تین چیزیں یاد رکھو، مٹی، پتھر اور ریت. یہ بغیر چون چرا کے زمینی ہے. صرف پتھر پر آپ نے ہاتھ مارے تو چہرے پر ملے، دوبارہ ہاتھ مارے تو ہاتھ مل لیے، ہو گئے تیمم. ارادہ آپ کا تیمم برائے وضو تھا تو وضو ہو گیا، اور تیمم برائے غسل جنابت تھا، جنابت ختم ہو گئی، پاک صاف ہو گیا. ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ تشریف فرما تھے اور سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جاڑوں کے دن تھے. ایک صحابی زخمی بھی ہو گئے تھے، تیر لگے تھے، اور ضرورت بھی پیش آ گئی نہانے کی. تو ساتھیوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں گا، مجھے تو فجر پڑھنی ہے، کیونکہ یہ عذر ترک فجر کا نہیں ہے. تو صحابہ کا یہ خیال تھا کہ تیمم صرف بے وضوئی کا قائم مقام ہے، اتنا ضروری غسل کا قائم مقام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لا نرا لک الا ان تغتسل، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہانا پڑے گا. انہوں نے نہا لیا. یہ تعیش تو نہیں تھا جو آپ کے اور ہمارے سامنے گرم پانی اور سیکنڈوں میں تمام تکلیفیں غائب ہو. میں نے خود ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ دریا کے کنارے نہا رہا تھا صبح صبح، اور جیسے ہی پانی میں چلا گیا تو واپس آ نہ سکا. جو تھا چلے گا ماما رہا تھا، ماما ختم شوے کیا خدا پاک ٹولی اونی ہو بالکل. تو صحابی نے جب نہا لیا تو وہ پانی جو تھا وہ سر کے دھراڑوں میں چلا گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، وہ پیٹتا تھا. انتقال ہو گیا اس سبب سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب یہ اطلاع پہنچ گئی تو آپ صحابہ پر بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا ایھا الظلمہ قتلتموہ، ظالموں، صحابہ جیسے مقدس جماعت، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر اتنے برہم ہوئے. ابو داؤد کے الفاظ ایھا الظلمہ، او ظالمو، قتلتموہ، تم نے قتل کر لیے. ہل قلتم لہو، کیوں اس کو نہیں بتایا یکفی کا ضربتان، ضربۃ لوجہک و ضربۃ لیدیک، بس دو ضرب مٹی پر مار دیتا، ایک چہرے پر مل لیتا اور دوسرا ہاتھوں پر مل لیتا، غسل ہو جاتا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں چھوڑی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا
کہ ایک شخص نہ وضو اور غسل پر قادر ہے اور نہ تیمم پر قادر ہے. تمام ائمہ کے مختلف اقوال ہیں. ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد، وہ فرماتے ہیں تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی طرح نقل و حرکت کریں، نمازیوں کی طرح نقل و حرکت کریں. کیوں؟ لوگ نماز پڑھ رہے، وقت نماز کا ہوا اور ایک آدمی بغیر نماز کے ہے، یہ قیامت کے برابر حادثہ ہے. لگ جائے آپ. اللہ کو پتا ہے کہ آپ وضو سے بھی عاجز ہے اور تیمم سے بھی عاجز ہے. اس کو فقہا فاقد الطہورین کہتے ہیں، جو دونوں طہارتوں پر قادر نہیں. تو فرمائے تشبہ بالمصلی. جس وقت اس کو صحت مل جائے یا پانی مل جائے یا تیمم کرانے والا کوئی آ جائے، تو امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ بس تشبہ کافی ہے، ہو گیا ہے، مزید کوئی ضرورت نہیں ہے قضا و اعادے کی. تو ابو جعفر حدوانی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دم بخود ہو جانے کے بعد ان ایام کی نمازیں لوٹا دے خیر و عافیت سے. وہ احبت محیط میں ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے.